بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ حیفا سٹی میں 18 سال بعد حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملے، 100 سے زیادہ راکٹس داغے گئے، بھاری نقصانات کا اندازہ۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں کارروائیوں کو پھیلایا، نئے علاقوں میں حملے، حزب اللہ کے ٹھکانے نشانہ، کمانڈر جاں بحق۔ غازہ کے بریجی اور دوسرے مقامات پر اسرائیل کے حملے، 24 گھنٹوں میں 55 جاں بحق۔ طوفان اقصی مڈل ایسٹ میں تبدیلی کی شروعات ہے، امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیلی جارحیت کو 1 مہینے میں روکا جا سکتا ہے، حزب اللہ لیڈر نعیم قاسم کا خطاب۔ غازہ جنگ کے 1 سال پر جارڈن میں زبردست احتجاج، ہزاروں لوگ اسرائیلی سفارت خانے کی طرف دوڑ پڑے، نیو یارک میں کئی احتجاجی گرفتار۔ ایمریٹس نے ایران کی فلائٹس کینسل کر دیں، تہران نے اسرائیل سے کہا ارادوں کا امتحان نہ لے۔ امریکہ کے فلوریڈا میں طوفان ملٹن سے تباہی کا خطرہ، ہزاروں کا تخلیہ کیٹیگری 5 کے طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہریانہ میں حیران کرنے والا نتیجہ، بی جے پی کی ہیٹ ٹرک، کانگریس نے کہا نتیجہ زمینی صورتحال کو ظاہر نہیں کرتا، ونیش پھوگٹ جیت گئیں۔ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کانگریس چھا گئے، بی جے پی کی امیدوں پر پانی پھر گیا، عمر عبداللہ نے کہا این سی کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں اپنی زمینی کارروائیوں کو اور پھیلایا ہے اور ساؤتھ ویسٹ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹیلی گرام چینل پر اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی 146ویں ڈویژن نے ساؤتھ ویسٹ لبنان میں حزب اللہ کے ٹارگٹس اور انفراسٹرکچر کے خلاف محدود آپریشنز شروع کیے۔ اس ڈویژن نے اس سے پہلے غزہ اور مغربی کنارے میں کارروائیاں کی تھیں۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل میں جوابی حملے کیے، نارتھ اسرائیل کے حیفا شہر میں راکٹوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ 18 سال میں پہلی مرتبہ حیفا سٹی پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل نے بتایا کہ حیفا میں 100 سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے، جس سے افراتفری مچ گئی، بعض جگہ نقصانات بھی ہوئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ بعض راکٹس کو روکا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے لبنان سے سب سے شدید حملہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان میں زمینی آپریشنز کے پھیلاؤ کے درمیان بیروت میں کیے گئے ایک حملے میں حزب اللہ کے ایک اہم عہدیدار سہیل حسین جاں بحق ہوئے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیل کے ٹھکانوں کو کروز میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ عراق سے وقفے سے ایسے حملے ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں ایسے ایک حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ عراق سے 5 آپریشنز کیے گئے، ان حملوں میں الارقاب میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے بریجی کیمپ میں بمباری کرتے ہوئے کم سے کم 15 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ مرنے والوں میں 5 بچے اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ اس حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ایمرجنسی ورکرز نے علاقے میں ریسکیو آپریشن کیا۔ ساؤتھ غزہ میں ایک اور حملہ کیا گیا، جن میں بعض فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے۔
ایک دن پہلے غازہ میں کم سے کم 77 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے غازہ سٹی اور بیت لاہیا میں منگل کو حملے کرتے ہوئے 5 فلسطینیوں کو ہلاک اور کئی کو زخمی کیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 41,965 ہو گئی۔ اسی مدت کے دوران 97,590 فلسطینی زخمی ہوئے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 55 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ جنگ کے 368 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ایک سال سے جاری حملوں کی وجہ سے غازہ کی 95% آبادی بے گھر ہے۔ غازہ کے کئی علاقے قبرستان میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ عالمی نظام ایک سال سے جاری ظلم، بربریت اور وحشیانہ حملوں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے غازہ جنگ کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ وہ جنگ کے مقصد حاصل کریں گے۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ حماس کی طاقت کو توڑنا اور ہوسٹیجز کو چھڑانا جنگ کے مقصد ہیں، لیکن ایک سال گزرنے کے بعد بھی یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی لیڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ حزب اللہ یقیناً صہیونی دشمن کو شکست دے گی۔ نعیم قاسم نے سیکریٹری جنرل شہید حسن نصر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ یہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد شیخ نعیم قاسم کا دوسرا خطاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجرم اسرائیل اور امریکہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان سے نہیں ڈرتے، ہم ہمارے کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم حسن نصر اللہ کے وارث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طوفان اقصی آپریشن ویسٹ ایشیا میں تبدیلی کا آغاز ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ ہم امریکہ کو غازہ کے جرائم میں برابر کا شریک سمجھتے ہیں اور یورپ بھی ان جرائم میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل کی جارحیت کو 1 مہینے میں روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازہ کے مجاہدین عظیم ہیں جو مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ آزادی کے حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران مزاحمت کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ حزب اللہ لیڈر نے کہا کہ حسن نصر اللہ نے صہیونیوں کے دل خوف سے بھر دیے ہیں۔ غازہ جنگ کے ایک سال کے موقع پر دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ ایسا ایک مظاہرہ جارڈن میں ہوا۔ دارالحکومت عمان میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور غازہ کے لوگوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کی طرف دوڑ پڑے۔ اس دوران جارڈن کی سیکیورٹی فورسز نے احتجاجیوں کو روکا۔ احتجاجیوں کو اسرائیلی سفارت خانے کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے آنسو گیس شیلز فائر کیے گئے۔ احتجاج میں حصہ لینے والوں نے فلسطینیوں اور ان کی مزاحمت کے حق میں نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ مغربی کنارے کی سرحدیں کھولی جائیں۔ نیو یارک میں بھی ایک بار پھر جنگ کے خلاف مظاہرہ ہوا۔ نیو یارک پولیس نے کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا۔ ایک دن پہلے سینکڑوں لوگوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں احتجاج کیا۔ اس موقع پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ہلاک تقریباً 50,000 فلسطینیوں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ تو فلسطینی ریفیوجیوں سے متعلق UN ایجنسی کے سابق ترجمان کرس بونس نے غازہ میں اسرائیل کی نسل کشی اور قتل عام کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کو روکنے میں ناکامی کے لیے دنیا کے ملکوں پر تنقید کی ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا ہے کہ غازہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل سے دنیا کا سب سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ بن گیا ہے۔ غازہ انڈسٹریل سطح کی قتل گاہ بن گیا ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل کو شرم آنی چاہیے، اسرائیلی لیڈرز کو شرم آنی چاہیے، ہم سب کو شرم آنی چاہیے۔ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ضمیر پر ایک دھبا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا ہے کہ لبنان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کی وجہ سے لبنان کی 20% آبادی بے گھر ہوئی ہے۔ UAE کی سرکاری ایئر لائن ایمریٹس نے ایران سے آنے اور جانے والی تمام فلائٹس ایک دن کے لیے کینسل کر دی ہیں۔ ایئر لائن نے کہا کہ وہ خطے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ٹچ میں ہے۔ ایران نے 1 اکتوبر کو اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے اس حملے کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ اس کے ارادوں کا امتحان نہ لے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس ارغچی نے کہا کہ ہمارے میزائلز اسرائیل کے تمام ٹارگٹس تک پہنچ سکتے ہیں، ہم کسی بھی ادارے یا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ عباس ارغچی 7 اکتوبر کے حماس حملے کے بارے میں ایک کانفرنس کے موقع پر بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران فلسطینی ریاست بنانے میں فلسطینیوں کی مدد کرے گا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بارے میں ایک سوال پر عباس ارغچی نے کہا کہ مزاحمت ایک آدمی پر ڈیپینڈ نہیں ہوتی۔
فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے درمیان لفظی تکرار ہوئی ہے۔ میکرون نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کی جائے۔ جنگ بندی کا مطالبہ کرنا اور ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھنا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی لگانے کے مطالبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ فرینچ صدر کو شرم آنی چاہیے، اسرائیل ان کی تائید کے بغیر بھی جنگ جیتے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران کی قیادت میں جاری بربریت کا مقابلہ کر رہا ہے، تمام ملکوں کو مضبوطی سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایلیسی پیلس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں لیڈرز نے اپنی اپنی رائے کو تسلیم کیا ہے۔ میکرون نے نتنیاہو سے کہا کہ اب جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ کے فلوریڈا میں طوفان ملٹن سے زبردست تباہی کا خطرہ ہے۔ طوفان سے پہلے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھیجا گیا۔ اسے کیٹیگری 4 کا طوفان قرار دیا گیا ہے اور اس کی شدت میں تیزی آنے کا بھی ڈر ہے۔ فلوریڈا کے رہنے والوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ کئی گھنٹوں تک وہ متاثر رہ سکتے ہیں۔ طوفان کے اثر میں تیز بارش کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ یہ طوفان کیٹیگری 5 میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ انڈیا اور یو اے ای نے پیمنٹ سسٹم میں سہولت پیدا کرنے کے لیے ایک سمجھوتہ کیا ہے۔ وزیر کامرس پیوش گوئل نے اعلان کیا کہ انڈیا اور یو اے ای یو پی آئی انٹر لنکنگ پر کام کر رہے ہیں۔ انڈیا کے یو پی آئی کی طرح یو اے ای میں بھی ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم سے یو اے ای میں رہنے والے 30 لاکھ سے زیادہ انڈینز کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ گوئل نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انڈیا بعض دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ایسے سمجھوتے کر رہا ہے۔ ہریانہ میں حیران کرنے والا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ بی جے پی کو مسلسل تیسری بار کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دوسری طرف جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے امیدوں سے بڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے۔ بی جے پی ہریانہ کی 90 رکنی اسمبلی میں جادوئی ہندسے کو پار کر چکی ہے۔ یہی حال جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کا ہے۔ اس طرح خاص طور پر ہریانہ کے معاملے میں ایگزٹ پولز ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ہریانہ میں عام آدمی پارٹی اپنا کھاتہ نہیں کھول سکی جو پڑوسی ریاست پنجاب اور دہلی میں حکومت کر رہی ہے، لیکن عام آدمی پارٹی کو جموں کشمیر کے ڈوڈا میں کامیابی حاصل ہوئی۔ جموں کشمیر میں محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی کو بھی دھکا لگا ہے، جو امید کر رہی تھی کہ ہنگ اسمبلی کی صورت میں اسے بادشاہ گھر کا پوزیشن حاصل ہوگا۔ جموں کشمیر میں بعض آزاد امیدوار اور چھوٹی پارٹیاں بھی کامیاب رہی ہیں۔ ان میں سے بعض کو بی جے پی کا آشیرواد حاصل ہے۔ بی جے پی نے ہریانہ میں خاص طور پر جاٹ آبادی والے حلقوں میں اچھا مظاہرہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے، جو چیف منسٹر بننے والے ہیں، کہا کہ پچھلے 5 برسوں میں ان کی پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے کئی کوششیں کی گئیں اور نئی تنظیمیں بنائی گئیں جن کا الیکشنز میں صفایا ہو گیا۔ عمر عبداللہ نے 2 حلقوں سے مقابلہ کیا تھا اور دونوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ حلقے گاندربل اور بڈگام ہیں۔ عمر عبداللہ نے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ بی جے پی کو اب کوئی نئی چال نہیں چلنی چاہیے۔ جموں کشمیر میں 10 سال بعد الیکشنز ہوئے۔ آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے بعد یہ پہلے الیکشنز تھے۔ بی جے پی جموں کشمیر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اس کے لیے اس نے ہر جائز ناجائز طریقے استعمال کیے، لیکن جموں کشمیر کے عوام نے فیصلہ کن مینڈیٹ دیا اور بی جے پی کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ ہریانہ میں ریسلر ونیش پھوگٹ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے ہریانہ کی جولانا سیٹ جیت لی۔ اپنی کامیابی کے بعد ونیش پھوگٹ نے کہا کہ وہ ہر لڑکی کے لیے لڑائی لڑیں گی۔ بی جے پی نے ہریانہ میں ہیٹرک کرتے ہوئے ایک تاریخ بنائی ہے۔ ہریانہ کے نتیجوں سے ملک کے عوام کو، خاص طور پر کانگریس پارٹی کو ایک سکتے کی کیفیت کا سامنا ہے۔ کانگریس پارٹی کے بعض لیڈرز نے کہا ہے کہ وہ نتیجوں سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ نتیجے گراؤنڈ ریالٹی کو ظاہر نہیں کرتے۔ بی جے پی نے ہریانہ اسمبلی الیکشن سے کچھ مہینے پہلے چیف منسٹر کو تبدیل کیا تھا اور منوہر لال کھٹر کی جگہ او بی سی لیڈر نایاب سنگھ سینی کو کمان سونپی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ کارگر ثابت ہوا۔ کانگریس لیڈر پون کھیرا نے کہا کہ نتیجے بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ہم یہاں تک کہیں گے کہ یہ نتیجے ناقابل قبول ہیں۔ جس طرح کی شکایت مل رہی ہیں، خاص طور پر حصار سے، مہندر گڑھ سے اور پانی پت سے، یہ شکایتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ دوسری طرف کانگریس لیڈر کماری شیلجا نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ شکست کے لیے کون ذمہ دار ہیں۔ شیلجا نے کئی دنوں تک اسمبلی الیکشنز کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آخری لمحے میں وہ راہل گاندھی کی ریلی کے ذریعے مہم میں شامل ہوئی تھیں۔
اس دوران بی جے پی نے کانگریس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ صبح 8:30 بجے پارٹی نے جلیبیاں تقسیم کی، 11:30 بجے الیکشن کمیشن سے شکایت کی۔ سی پی آئی ایم لیڈر یوسف تریگامی نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کا فیصلہ مرکز اور اس کی پالیسیوں کے خلاف ہے۔ ہریانہ کے 9 حلقے سے کانگریس کے آفتاب احمد جیت گئے ہیں۔ انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن محمد اظہر الدین ایچ سی اے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں ای ڈی میں پیش ہوئے۔ مرکزی ایجنسی نے ان سے پوچھ تاچھ کی اور ان کا بیان ریکارڈ کیا۔ 61 سالہ سابق رکن پارلیمنٹ کو 3 اکتوبر کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے 8 اکتوبر تک کی مہلت مانگی تھی۔ اس کیس کا تعلق ایچ سی اے میں دھاندلیوں سے ہے۔ اظہر الدین ایچ سی اے کے صدر رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے نومبر میں اس سلسلے میں دعوے کیے گئے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। حیفا سٹی میں 18 سال بعد حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملے، 100 سے زیادہ راکٹس داغے گئے، بھاری نقصانات کا اندازہ۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں کارروائیوں کو پھیلایا، نئے علاقوں میں حملے، حزب اللہ کے ٹھکانے نشانہ، کمانڈر جاں بحق۔ غازہ کے بریجی اور دوسرے مقامات پر اسرائیل کے حملے، 24 گھنٹوں میں 55 جاں بحق۔ طوفان اقصی مڈل ایسٹ میں تبدیلی کی شروعات ہے۔ امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیلی جارحیت کو 1 مہینے میں روکا جا سکتا ہے، حزب اللہ لیڈر نعیم قاسم کا خطاب۔ غازہ جنگ کے 1 سال پر جارڈن میں زبردست احتجاج، ہزاروں لوگ اسرائیلی سفارت خانے کی طرف دوڑ پڑے، نیو یارک میں کئی احتجاجی گرفتار۔ ایمریٹس نے ایران کی فلائٹس کینسل کر دیں، تہران نے اسرائیل سے کہا ارادوں کا امتحان نہ لے۔ امریکہ کے فلوریڈا میں طوفان ملٹن سے تباہی کا خطرہ، ہزاروں کا تخلیہ کیٹیگری 5 کے طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہریانہ میں حیران کرنے والا نتیجہ، بی جے پی کی ہیٹ ٹرک، کانگریس نے کہا نتیجہ زمینی صورتحال کو ظاہر نہیں کرتا، ونیش پھوگٹ جیت گئیں۔ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کانگریس چھا گئے، بی جے پی کی امیدوں پر پانی پھر گیا، عمر عبداللہ نے کہا این سی کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شہید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔